اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 اکتوبر 2020 عیسوی بمطابق 15 صفر المظفر 1442 ہجری ہے۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواجہ حیدر علی آتش، سوانح حیات اور خصوصیات کلام۔ ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالیں گے اور ان کی خصوصیات کلام پر بھی نظر ڈالیں گے۔ حیدر علی نام، آتش تخلص، وطن فیض آباد تھا، یعنی فیض آباد کے رہنے والے، اصل نام حیدر علی اور ان کا تخلص ہوا کرتا تھا آتش۔ 1777 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہوا، جس کی بنا پر ان کی تعلیم مکمل نہ ہوئی، یعنی ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ شاعری کی وجہ سے آپ جب نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچ گئے، نواب ترکی کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئے اور پھر وہیں کے ہو رہے۔ ان کے مزاج میں ایک فقیرانہ انداز تھا، یعنی حیدر علی آتش کے مزاج میں فقیرانہ انداز تھا جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ تقریباً تمام زندگی انہوں نے تنگی اور ترشی کے ساتھ گزاری اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی، جس کی وجہ سے ادھر ادھر جانا ترک کر دیا تھا اور اپنے چھوٹے سے مکان میں ہی بیٹھے رہتے تھے، جہاں ہر وقت شاگردوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آخر 70 سال کی عمر میں 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال ہو گیا، یعنی فیض آباد ان کا جائے پیدائش ہے اور لکھنؤ ان کی جائے وفات ہے۔ اب ہم حیدر علی آتش کی خصوصیات کلام پر نظر ڈالیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آتش کا درجہ اردو شاعری میں گوناگون خصوصیات کا حامل ہے۔ آتش کے مزاج میں کلندرانہ شان تھی، وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے اور ان کا لہجہ بلند آہنگ ہے۔ وہ چھوٹی اور معمولی بات کو بھی بڑی شان و شوکت سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی دنیا کے بارے میں ایک بلند ہمت اور کلندرانہ بے پرواہی ملتی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی بات ہم کریں، یہ جو کلندرانہ بے پرواہی اور بلند ہمت کی ہے، یہ چیز دل کو متاثر کرتی ہے۔ ان کے یہاں خیال یا جذبے کی کوئی خاص گہرائی نہیں ہے، اگر جذبہ اور خیال کوئی زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن جو بات وہ بتاتے تھے بڑی زور سے بتاتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، دبستان لکھنؤ کے شعراء میں آتش کا انداز بیاں انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ آتش کی طبیعت میں شعر گوئی کی فطری صلاحیت موجود تھی۔ وہ حسن کا بہت لطیف اور نازک احساس رکھتے تھے۔ ان کی طبیعت بھانک پن اور خیال انگیز کیفیتوں سے بہرور تھی۔ جذبے کی طرف اثر آفرینی اور کمال حسن نمائی ظہور ان کے اشعار میں جا بجا ملتا ہے۔ آتش کی زبان صاف، عام فہم اور معاصر ہے۔ وہ دور از کار تشبیہوں، یعنی دو غیر ضروری تشبیہوں اور استعاروں کے استعمال کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ یہ وجہ کہ ان کے ہاں ایک لطیف، صاف ستھرا اور پاکیزہ معیار ملتا ہے۔ روزمرہ اور عام بول چال کی زبان کو وہ شاعرانہ حسن کاری سے شیرینی بخش دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آتش کی شاعری کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آتش بنیادی طور پر ایک سنجیدہ صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام کا جو حصہ اشکیا
شاعری پر مبنی ہے، وہ سب لکھنؤ کے اس ماحول کی دین ہے جس میں آتش پلے بڑھے اور شاعری کی۔ دراصل کسی بھی شاعر یا ادیب کے لیے اپنے معاشرہ اور ثقافت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ پیارے بچوں، آتش نے صرف ان غزل ہی میں طبع آزمائی کی اور اپنی شیرینی زبان سے غزل کو زندہ جاوید بنا دیا۔ یعنی زیادہ ان کا زور غزل پر رہا، غزل میں ہی زیادہ لکھا ہے، غزلیں ہی زیادہ لکھی ہیں، اور غزل کو انہوں نے زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ ان کی غزل گوئی ایک مسلسل سا ہی ہے۔ وہ صاحب طرز گو غزل گو تھے، ان کے کلیات میں سوائے غزلوں کے کسی دوسری صنف کا نشان تک نہیں ملتا۔ لہذا یہاں اشارہ ملتا ہے کہ شاید اردو شاعری کی پوری تاریخ میں آتش سے پختہ اور استوار تر غزل کا وفادار شاید ہی کوئی اور ملے۔ ان کے شاگردوں میں رند، صبا، خلیل، نسیم، مرزا شوق بہت مشہور ہوئے۔ میرے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، یہ ہم نے آج آتش کو سمجھنے کی کوشش کی، آتش کو پڑھا، آتش کے حالات زندگی اور اس کے خصوصیات کلام پر ہم نے آج بات کی، اس امید کے ساتھ کہ طلباء و طالبات اس سے استفادہ کریں گے، مستفید ہوتے رہیں گے اور اپنے آپ کو آنے والے کل کے لیے تیار رکھیں گے، کیونکہ آپ کا کل ہے اور کل آپ کو سنورنا ہے۔ تبھی سمجھے گا جب آپ آج کے وقت کو کل کے لیے صرف کریں گے۔ فی امان اللہ۔